अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। और आज का हमारा मौजू कुछ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूम रहा है। आजकल आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया फोरम पे एक चार्ट काफ़ी गर्दिश कर रहा है। उस चार्ट के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के चेयरमैन या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तनख्वाह $50,000 माहाना है और अमरीकी फ़ेडरल रिज़र्व के चेयरमैन की तनख्वाह तकरीबन $17,000 है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की तनख्वाह बताई गई है $3,362। साथ ही इसी चार्ट में ये भी बताया गया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर यानी रज़ा बाकिर साहब को जो तनख्वाह मिल रही है इस वक्त नए इंतज़ामात के तहत वो बनेगी $84,852 माहाना, यानी 1.5 करोड़ रुपए। तो इसके साथ ही 2 गाड़ियां भी हैं, उनके बच्चों की 75% फ़ीस भी है उनके, और बहुत सारी मुराद हैं। तो इन तमाम को गड़मट करके एक ये चार्ट बनाया गया है जिसमें ये साबित करने की कोशिश की गई है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर तमाम आलमी मालियाती इदारों के सरबराहान से भी ज़्यादा तनख्वाह पे रखे गए हैं। बड़ी मज़ा का खेज सी बात है। हालांकि जिन लोगों ने भी ये चार्ट बनाया वो अगर थोड़ा सा गूगल कर लेते तो उसमें हमने भी जो मालूमात की हैं गूगल के ज़रिए, तो उसमें IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की तनख्वाहें कोई $2,70,000 से लेके $3,00,000 सालाना तक हैं। यानी औसतन ये तनख्वाह तकरीबन $25,000 बनती है। कुछ उसमें यकीनन और भी मुराद होंगी। और जब से ये पोस्ट सोशल मीडिया पे शेयर हो रही थी उसके बाद PMLN के एक सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने एक सवाल भी पूछ रखा था वज़ारत ख़ज़ाना से कि गवर्नर साहब की तनख्वाह क्या है। वो तनख्वाह 25 लाख बताई गई और 25 लाख एक आम बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के हिसाब से और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के हवाले से एक आम तनख्वाह है। इरफानुल हक सिद्दीकी साहब यानी जो सेनेटर हैं जिन्होंने सवाल पूछा था, उन्हीं की पार्टी के जो वज़ीर आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने अपने दौर में जब वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे PSO यानी पाकिस्तान स्टेट ऑयल के एक सरबराह की तैनाती की थी और जिनकी माहाना तनख्वाह 85 लाख रुपए थी। यानी टोटल पैकेज जो था कोई 85 लाख रुपए का था। मुराद गालिबन इसके अलावा थी। यानी इस मुल्क में PSO का जो कि अपने वसाइल के मुताबिक वो तरक्की नहीं कर सका, वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका, उसके सरबराह को 85 लाख रुपए माहाना की तनख्वाह दी गई। कतई नज़र इसके जब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ख़ुद मुख्तारी देने का एक बिल भी सेनेट में पार्लियामान से पास हो गया, तो उसके बाद से उनकी तनख्वाह काफ़ी ज़ेर बहस रही। और इस हवाले से ये भी कहा गया कि जब रज़ा बाकिर मिस्र में थे IMF के नुमाइंदे के तौर पे, तो वहाँ पे बड़ी बर्बादी हुई। IMF का प्रोग्राम लिया गया तो उससे मिस्र में बड़ी ख़राबी पैदा हो गई और ये कहा गया जब इनको नामज़द किया गया था कि मिस्र की मईशत को बर्बाद करने के बाद रज़ा बाकिर साहब को अब पाकिस्तान लाया गया है यहाँ की मईशत को बर्बाद करने के लिए। और जो नया बिल था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी के हवाले, उसको भी इसी पैराए में तशरीह की गई उसकी। हालांकि रज़ा बाकिर साहब के हवाले से हमने कुछ तहकीक की, कुछ मिस्र के सिफारतकार हैं उनसे बातचीत की, तो ये मालूम हुआ कि IMF ने मिस्र को $12 अरब का एक पैकेज दिया था, खुसूसी पैकेज, नवंबर 2016 में। अब उस वक्त मिस्र में जो बेरोज़गारी थी तकरीबन 10% थी। उसका GDP यानी कुल कौमी पैदावार जो थी उस वक्त $245 अरब थी, अब शायद $250 अरब से भी तजावुज़ कर चुकी है। बरामदात मिस्र की अब 2019 में
$23 ارب تک پہنچ گئی. یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان کی برآمدات کو $21-22 ارب تھیں. اس وقت یعنی 2016-17 میں مصر کا غیر ملکی قرضہ $77 ارب تھا. ہمارا غالباً اس وقت ابھی 90-95 ارب تھا، لیکن ہماری آبادی بھی مصر سے خاصی کم ہے، کوئی 30-40% آبادی ہماری کم ہے. اب جب رضا باقر صاحب کو IMF نے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر یا کنٹری ڈائریکٹر بنا کے بھیجا مصر، تو اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ مصر کا جو پاؤنڈ ہے یعنی کرنسی وہ اوور ویلیوڈ تھی، بجٹ کا خسارہ بہت زیادہ تھا، ان کا جو عام پبلک ڈیٹ ہے جس کو قرضہ کہتے ہیں ریاست کا یا حکومت کا، وہ بھی غیر معمولی طور پہ زیادہ تھا، اور اس کی جو ڈیٹ ٹو GDP ریشو اس کو کہتے ہیں، GDP کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ تھا. اب ملتے جلتے حالات تھے پاکستان کے جو 2 سال پہلے 3 سال پہلے تھے، اب بھی ہیں، اور مصر کے. لیکن مصر میں جو خصوصی پیکج تھا $12 ارب کا، وہ اب مکمل بھی ہو چکا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ مصر کے اس وقت جو صدر ہیں جنرل سیسی، وہ خود بڑے کمیٹڈ تھے اس حوالے سے، اور انہوں نے ہر موقع پہ جب بھی ان کا سالانہ یا 6 ماہی ریویو ہوتا تھا، وہ اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ IMF کے ساتھ ان کی میٹنگ ہو اور تمام اعداد و شمار IMF کے سامنے پیش کیے جائیں اور کوئی تاخیر نہ ہو. اب پاکستان کی تاریخ میں یہ رہا کہ یہاں پہ جب بھی 6 ماہی یا 6 ماہی ریویو ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی بہانے آڑے آ جاتے تھے، جو ہمارے گزشتہ 21-22 ہمارے پروگرام ہوئے ہیں IMF کے ساتھ. تو فرق یہ ہے کہ بڑی کمٹمنٹ دکھائی مصر کی حکومت نے IMF کے پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو تنظیمی اصلاحات ہیں، اسٹرکچرل ریفارمز، وہ کی جائیں تاکہ مصر کو اس منحوس چکر سے نکالا جائے کہ زیادہ قرضہ ہے، آمدنی کم ہے. تو اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مصر کی جو شرح پیداوار ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کووڈ سے اب ریکوری بھی ہو رہی ہے، کورونا سے، تو کوئی 5.5% کے قریب اس کی GDP اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی برآمدات میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے گزشتہ 3-4 برسوں کے دوران، اور بے روزگاری بھی کم ہوئی ہے. بے روزگاری میں اضافہ یقیناً ہوا تھا کورونا کی وجہ سے، اب وہ آہستہ آہستہ معیشت ریکور کر رہی ہے. تو لب لباب یہ ہے کہ انرجی سیکٹر مصر کا انہی مسائل کا شکار تھا جن مسائل کا ہم شکار رہے ہیں، لیکن مصر میں انہوں نے ایک حل اس کا یہ نکالا کہ ری نیگوشیٹ کے تمام معاہدے باقاعدہ اتفاق رائے سے، اور تمام بجلی کی پروڈکشن کو زیادہ تر کو پرائیویٹائز کر دیا. ہمارے یہاں ابھی تک ہم ایک بڑی گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ہماری آج کی اس گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہاں اخلاقی پستی جو ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک رجحان، وہ اس وقت بڑے عروج پہ ہے. فیک نیوز بھی اس کو کہتے ہیں، گمراہ کن خبریں بھی کہتے ہیں اس کو، کہ کسی سے آپ کو اگر اختلاف نہیں ہے تو اس کے بارے میں جھوٹی خبریں اڑا دیتے ہیں. یہی کام رضا باقر صاحب کے حوالے سے کیا گیا. حالانکہ فائنل تھاٹ یہ ہے کہ جب کسی بھی ملک کے مرکزی بینک کو آزاد کیا جاتا ہے، خود مختاری دی جاتی ہے، پھر حکومتیں بار بار اس سے قرضے نہیں لیتی ہیں. ہماری ماضی میں یہ وتیرہ رہا ہے ہماری حکومتوں کا کہ اپنے مفاد کی خاطر، اپنے حلقہ نیابت یعنی ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک سے قرضے پہ قرضہ لیے جاتے تھے. وہ قرضہ بہرحال پھر پاکستان کے عوام ہی سے نکلتا ہے، نئے ٹیکسوں کی صورت میں، اضافی ٹیکسوں کی صورت میں، اور قیمتوں میں اضافہ کر کے. تو جب اسٹیٹ بینک آزاد ہوتا ہے، اور یہ دنیا بھر میں مثالیں موجود ہیں، وہ کافی حد تک پھر کرنسی کی سپلائی اور اس کی گردش کو کنٹرول کرتا ہے، قرضوں پہ بھی وہ ایک نظر رکھتا ہے، جس کی وجہ سے نہ افراط زر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے، اور حکومت کے قرضے بھی کنٹرول میں رہتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. لیکن آج ہم نے سوچا کہ آپ سے رضا باقر صاحب کے حوالے سے، یعنی اسٹیٹ بینک کے گورنر کے حوالے سے یہ بات کی جائے کہ جو ان کی تنخواہ کے حوالے سے، مراد کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا پہ یہ جو چیزیں گردش کر رہی ہیں، ان میں حقیقت نہیں ہے. ضروری ہے کہ ہم سب کو پھونک پھانک کے اور تحقیق کر کے کسی چیز کو فارورڈ کریں.
قبل اس کے کہ ہم اس پہ یقین کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں، اور یوں ہم گمراہ کن خبریں پھیلانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ مصر میں رضا باقر کی موجودگی میں بطور کنٹری ڈائریکٹر معیشت کی تباہی کے حوالے سے جب بات چیت پاکستان کے میڈیا میں آئی چند مہینے پہلے، تو اس پہ مصر کی حکومت نے، اس کے سفیر نے اور کچھ سفارتکاروں نے کچھ ناراضگی کا بھی اظہار کیا، اور اس کی بنیاد ایک وجہ تھی، وہ یہ کہ مصر میں رضا باقر کا انتہائی احترام کیا جاتا ہے، انہیں ایک سیویئر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے جو مصر میں آئے، اور ان کی سربراہی میں جو IMF کے پروگرام پہ عمل درآمد ہوا، اس نے مصر کو مشکلات میں سے نکلنے میں مدد دی، اور اسی وجہ سے مجھے خود ایک مصری ڈپلومیٹ نے یہ کہا کہ ہمیں اس پہ بہت افسوس ہوا جس انداز میں رضا باقر صاحب کی کردار کشی کی گئی۔ تو ہماری امید یہی ہے کہ ہمارے سیاستدان، ہمارے معیشتدان کوشش کریں کہ میٹر آف فیکٹ رہیں، یعنی حقائق پہ نظر رکھیں، بجائے اس کے کہ سنی سنائی باتیں لوگوں میں پھیلا کے مایوسی پھیلانے کا سبب بنے۔ تو کچھ حقائق ہیں وہ ہمیں یقیناً سامنے رکھنے چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم فیک نیوز آس پاس پھیلاتے رہیں۔